السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک عظیم اور عبرت بھرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل ایمان کے امتحان میں کمزور پڑ گئے اور سونے کا بچڑا بنا لیا۔ من و سلوہ جیسی عظیم نعمتوں کے باوجود ناشکری کا سلسلہ جاری رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جانب، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، بس کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 تا 82۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائی، بے آب و گیا صحرا میں ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ بنی اسرائیل صبح کو جاگتے تو وہ من کو اپنے گھروں میں موجود پاتے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیتے تھے۔ اگلے روز وہ دوبارہ ان پر نازل ہو جاتا تھا۔ جو شخص ضرورت سے زیادہ لیتا یا جمع کرنے کی کوشش کرتا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل اسے روٹی پکاتے جو انتہا درجے کی سفید اور لذیذ ہوتی تھی۔ جب رات کا سایہ نمودار ہوتا تو سلوہ کے پرندے ان کے گھروں کو ڈھانک لیتے تھے۔ بنی اسرائیل بغیر کسی مشقت کے انہیں پکڑتے اور اپنی شام کی غذا کے لیے ضرورت کے مطابق لے لیتے تھے۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو اللہ عز و جل کے حکم سے بادلوں کا سایہ ان پر ہو جاتا اور وہ سورج کی تپش سے محفوظ رہتے۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں پر بنی اسرائیل نے شکر ادا نہ کیا اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ یہ لوگ ان نعمتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نعمتوں کو دوسری نعمتوں میں بدل دیا جائے۔ من و سلوہ کی بجائے انہیں ساگ، ککڑی، گندم، دال، پیاز وغیرہ عطا کیا جائے جو زمین سے اگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جھڑکا اور کہا کہ تم عمدہ چیزوں کے بدلے ادنیٰ چیز کا تقاضا کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ چاہیے تو پھر کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ جہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ جب تم اس مرتبہ سے گر جاؤ گے جس کی تم اہل نہیں تو پھر تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے گا، اور جن غذاؤں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ تمام مطالبات جو بنی اسرائیل نے کیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ ان سے باز نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل کی قیادت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی اور انہیں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور جلیل القدر پیغمبر بھی تھے۔ بنی اسرائیل کو دعوت حق دینے میں حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے نائب تھے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور رب نے کلام فرمایا ان سے، یعنی اللہ عز و جل نے پردے کے پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے قربت خاص سے نوازا، اور یہ وہ مقام رفیع ہے جہاں عقل کی رسائی ممکن نہیں، اور یہ وہ منصب و مقام ہے جو کسی کسی کا مقدر بنتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمتیں اور سلامتی ہر وقت ان پر نازل ہوتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ عز و جل کے کلام کو سن چکے تو ان کے اندر دیدار الہی کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میری تجلیات کو برداشت کر سکو اور اپنی ہوش و حواس قائم رکھ سکو۔ یہ طور پہاڑ جو انتہائی قوی ہے، جب وہ میری تجلی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا پھر تم کیسے اس تجلی کو برداشت کر سکو گے؟ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔
سابقہ کتب میں منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی زندہ مجھے دیکھ لے گا تو وہ اسی وقت مر جائے گا، اور اگر میری تجلی کسی سبزے پر پڑے گی تو وہ جل کر راکھ بن جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 148 تا 154۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل بنی اسرائیل کا حال بیان فرما رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور اللہ عز و جل سے بے شمار چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جن کے جواب اللہ عز و جل نے مرحمت فرمائے۔ اس دوران بنی اسرائیل کا ایک شخص ہارون سامری قوم کے پاس آیا اور لوگوں سے وہ تمام زیورات جو انہوں نے کپتیوں سے حاصل کیے تھے وہ لیے اور ان کو ڈھال کر ایک بچڑا تیار کیا۔ اس میں ایک مٹھی مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے لی تھی جب اللہ عز و جل نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کیا تھا۔ جب وہ مٹی اس بچڑے میں گئی تو وہ گائے کی آواز نکالنے لگا جیسے حقیقت میں کوئی بچڑا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حقیقت میں گوشت پوست کا ایک بچڑا بن گیا جو آواز بھی نکالتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہوا اس کی پچھلی جانب سے داخل ہوتی تھی اور جب وہ ہوا منہ کی جانب سے باہر نکلتی تو گائے جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ منظر جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو وہ اس بچڑے کے گرد خوشی سے ناچنا شروع ہو گئے، اور اس خوشی کے دوران کسی نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام یہی بھول گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ معاذ اللہ، اللہ عز و جل اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، اور اس کی صفات اور اس کی اسماء پاک ہے، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کا یہ باطل عقیدہ رد کرتے ہوئے فرمایا، تو کیا دیکھتے نہیں کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی اسے ان کے کسی برے بھلے کا اختیار ہے۔ یہ جو حیوان کی مورتی ہے جو نہ بات کر سکتی ہے نہ کوئی رائے دے سکتی ہے، جو اپنے نفع و نقصان کسی شے کی مالک نہیں اور نہ ہی کسی کو راہ ہدایت دکھا سکتی ہے، یہ کیوں کر معبود ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ اس بے جان مورتی کو اپنا خدا بنا کر اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نری جہالت ہے۔ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب پچھتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے قوم کو گائے کی پوجا کرتے دیکھا تو غصے میں تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دی، وہ تختیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے خبر دی کہ بنی اسرائیل گائے کی پرستش کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس خبر پر زیادہ حیرانگی کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر جب اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تو پھر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اس مشرکانہ فعل پر برا بھلا کہا، جس پر قوم نے عذر تراشنا شروع کر دیے کہ ہم نے جو زیور کپتیوں سے لیے تھے وہ راستے میں پھینک دیے تھے، اور یہی زیور سامری نے اٹھا کر بچڑا تیار کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے ہارون، تم نے انہیں روکا نہیں جب یہ گمراہ ہو رہے تھے؟ تم مجھے بلاتے اور مجھے ان کے اس فعل کے متعلق بتاتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ میں نے تمہیں اپنا نائب و خلیفہ بنایا اور تم نے ان میں تفرقہ پھیلا دیا اور انہیں چھوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس کی گواہی اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں دی ہے، اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، یعنی اس بچڑے کا بولنا اللہ عز و جل نے تمہاری آزمائش کے لیے کیا اور تمہارا امتحان لیا۔ تمہارا رب تو رحمان ہے، نہ کہ یہ بچڑا، بس میں تمہیں جو کہتا ہوں تم اس کی پیروی کرو، میرا حکم مانو
مگر بنی اسرائیل نے بجائے آپ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ دینے کے اپنی ہٹ ڈرمی پر قائم رہے اور کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس کی عبادت کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق خود گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔